برادر مکرم شیخ الحدیث مولانا عطا اللہ صاحب جامعہ کے اساتذہ انسان کو اپنی زبان سے مادری زبان سے ایک الفت اور محبت ہوتی ہے، انسان کا طبعی میلان بھی ہوتا ہے۔ علاقائی اور مادری زبان یہاں کی پشتو ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حضرات تو وہ پہلے جو آپ کے ذہن میں وہ بھی نکل جائے گا۔ تو اس لیے اصل مقصد یہ تھا کہ مولانا عطا اللہ صاحب کھانا کھلائیں، وہ الحمدللہ کھانا کھلایا اس نے۔ آگے 2-3 پروگرام ہیں۔ میں مولانا مجھ سے 1-2 سال پہلے فارغ ہے، بلکہ 3-4 سال پہلے فارغ ہے۔ جامع فاروقیہ میں ہم دونوں کے دونوں ہوتے تھے، منو مجنون ہم سبق بودے در دیوان عشق، او بسارا رفت مندر کو چاہا رسوا شدے۔ میں اور مجنون اور لیلا کہتی ہے کہ میں اور مجنون ہم دونوں کے دونوں ایک ہی مکتب عشق کے شاگرد تھے، لیکن مجنون صحراؤں میں چلا گیا اور میں گلی کوچوں کے اندر رسوا ہو گئی۔ مولانا کی تشکیل یہاں ہو گئی اور اپنے علاقے میں آ کر کے یہاں اپنا فیض پھیلا رہا ہے، لیکن یہ کہ میں وہیں کراچی میں پڑا رہا۔ اس وجہ سے نہ میرے پاس کوئی خاص چیز ہے کہ جو میں آپ کو سنا سکوں، اور کوئی نوادرات ہوں کہ آپ کو بتا سکوں اور آپ کی جھولی میں کچھ ڈال سکوں۔ وہی باتیں پرانی باتیں ہیں، اور علماء کرام جو کچھ مجھے یاد تھا وہ سارا آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی خاصی ضرورت نہیں ہے۔ مدارس اور علماء کرام ان کا کیا کردار ہے، کیا کر رہے ہیں؟ دھیمے دھامے انداز میں چل رہے ہیں، دیکھنے میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن آنکھیں بند کر کے آپ قسم بھی اٹھا سکتے ہیں کہ اگر لوگوں میں کلمہ موجود ہے، اللہ کی معرفت موجود ہے، اور اللہ کی شناخت اگر موجود ہے، حلال و حرام کی اگر کوئی تمیز ہے، وہ انہی فقیروں کی وجہ سے۔ وہ سب کچھ یہی لوگ کر رہے ہیں۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب کچھ ہے، اور وسائل کی بھی کمی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملا کو کہ یہ ملا غریب یہ صلاحیتوں کے مالک ہے، صحیح اور تندرست ہے، یہ بھی آپ جیسے پیسہ کما سکتا ہے، لیکن اس کی آپ یہ دیکھیں اس کا کمال ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ کس طرح ان کا گزارا ہوتا ہے۔ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی میں صلاحیت تو نہیں ہے، مولوی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں بخدا، ملا جن صلاحیتوں کا مالک ہے یہ آپ کے ABCD والے نہیں ہیں، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ چونکہ کالج اور یونیورسٹی کا ماحول میں بھی دیکھ چکا ہوں، کوئی MA کرتا ہے، MA کرنے کے بعد پھر جا کر کے 3-4 سال میں وہ مشکل سے جا کر کے وہ MPhil کرے، MPhil کرنے کے بعد جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پھر PhD کرے 40-50 سال کی عمر میں، اور 4 سال 5 سال 6-7 سال اس کو PhD میں لگ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے، مفتی نظام الدین نے صرف 21 دن میں PhD کی ہے، صرف 21 دن۔ میں نے 2 مہینے، آپ کے 7 سال کی ڈگری 2 مہینے میں میں نے بھی کی۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے، آغا جان کدھر ہے پتہ نہیں، ہاں بیٹھا ہو، سیاسی حضرات ہیں، اور بہرحال اسلام آباد کا ماحول بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہو یا نہ ہو، بندہ خدا آباد ہوتا ہے، بڑا مزیدار ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کا طواف میں بھی کر چکا ہوں۔ اسلام آباد والے مرحوم کا نام نہیں لے رہا، حضرت مولانا باجوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حاجی باجوی صاحب نے مجھے بھی کئی دفعہ دعوت دی، ٹکٹ بھی بھیجا، میں نے ٹکٹ واپس بھیجا ہے کہ میرا سبق ناغہ ہو رہا ہے، آپ کی ٹکٹ
آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی ہاں، ہمیں خریدنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. کئی دفعہ کہا کہ مولوی صاحب اس طرح چلو، تو میں کہتا ہوں کہ میں اس طرح کیوں چلوں؟ کیوں اس طرح چلوں؟ ہمیں محمد نے طریقہ بتایا، ہم اسی طرح چلیں گے. ہمیں قرآن نے طریقہ بتایا، ہم اسی طرح چلیں گے. تمہارے ایجنسیوں کی 50 قسم کی پالیسیاں ہوتی ہیں. آج کوئی کیا ہم آپ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ کے حکم کے مطابق نہیں چلیں گے. میرے اساتذہ ہے جامعہ فاروقیہ میں پتہ کرے کہ سپریم کورٹ کی جج وہ لیٹر آگے ایجنسی آگے کہ آپ کو سپریم کورٹ کی جج بنا رہے ہیں. میں نے کہا کہ جج بنا کر کے کیا کریں گے؟ اس پگڑی کو مولی منظور پھینکے گا اور یہ کہ ننگا سر ہوگا، یہاں ٹائی بھی لگائے گا، شلوار بھی اپنے بلوچی والا نکال دے گا، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے قمیص بھی نکالے گا، اور اگلا پچھلا حصہ پاکستان کی چاروں حدود اربع نظر آ جائیں گے، سارے بارڈر نظر آ جائیں گے. یہ جج جا رہا ہے جی. کراکلی ان کی نہیں ہوتی. مولوی موسیٰ کہتے کہ کراکلی ان کی نہیں ہوتی. کراکلی تو پٹھان نے وہ پیسہ بنایا، نقلی پیسہ بنایا، اور اس میں قائد اعظم مرحوم کی کراکلی کی ٹوپی ہے، لیکن پٹھان نے ننگا سر بنایا. اس نے ننگا سر بنا کر کے لے جا کر کے دکاندار نے کہا کہ وہ پٹھان شرم تو کر، آپ نے نقلی نوٹ بنایا لیکن اس نوٹ میں قائد اعظم کی تو تصویر ہوتی ہے، بے وقوف تو نے اس کی ٹوپی ہوتی ہے، ٹوپی آپ نے اس کی نہیں بنائی ہے، تو یہ نقلی نوٹ اس کو تو ہر بندہ آپ کو پکڑ لے گا. اس نے کہا بے وقوف تو ہے، یہ ہم نے پٹھان جو ہے نا یہ گرمی کا تصویر بنا ہے، وہ ٹوپی سردی کا تصویر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ٹوپی کی بات نہیں کر رہا، مفتی صاحب نے درمیان میں ٹوپی کی بات لائی. اس ملا کی قربانیاں، مولانا میرے ساتھی ہے، میں سامنے کسی کی اجازت بھی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا اذا رأيتم المداحين فاحصوا التراب في وجوههم، اگر سامنے کوئی کسی کی تعریف کرے اچھا نہیں ہے. انتہائی لائق آدمی ہے، انتہائی لائق آدمی ہے. اور ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان، اس نے انسان تیار کیے، اس نے ہزاروں کو، چاہے اس میں تقی صاحب ہو، اس میں مفتی نظام الدین صاحب ہو، اس میں عبد المتین کیمل پوری ہو، اس میں جتنے بڑے حبیب اللہ مختار بھی ہو، رفیع مفتی رفیع صاحب ہو، یہ سب مولانا جمشید صاحب، یہ سب کے سب شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کی شاگرد ہیں. مولانا سلیم اللہ خان کی نگاہ ہر طالب علم پر نہیں ہوتی تھی. مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی محبت ہوتی تھی، دیکھتا کہ اس بندے کے اندر پاور کتنا ہے، اس میں صلاحیت کتنی ہے، اس میں جان کتنا ہے، یہ کتنا ماہر ہے، کتنے محنتی ہے، یہ اس سے امیدیں کیا ہم وابستہ کریں، آگے جا کر کے کیا کام کرے گا. آج سلیم اللہ وہ بھی چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے قبر میں. مولانا عبدالصمد ان کے والد صاحب وہ بھی چلے گئے، مفتی نظام الدین بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، باقی اساتذہ بھی چلے گئے. میں اس دنیا میں جھوٹ بول کر کے آپ کو کیا بتاؤں گا، لیکن ہمارے ان کوئٹہ کے ساتھیوں سے، پشین کے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ محبت مولی عطا اللہ سے شیخ مولانا سلیم اللہ کرتا ہے. جی ہاں، یہ تو ہوگا. پشین میں اور بھی بہت سی مولوی ہیں، اور بھی سب شاگرد ہیں، سب اولاد ہیں، لیکن حضرت جی کی ان سے محبت تھی. چونکہ میں وہاں کا امام رہا ہوں، میں امام رہا ہوں، اور وہاں شیخ الحدیث کو میں نے ہزاروں کہہ دو یا لاکھوں نمازیں میں نے پڑھائی. اب اللہ لو نمازیں ہو گئی یا نہیں ہوگی، بہرحال میں نے پڑھائی. حضرت کی محبت تھی. یہ صلاحیت ملا میں ہے، ملا جا کر کے کام کر سکتا ہے، لیکن حال کیا ہے، مولوی آپ کے بچوں کو پڑھاتا بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ ان کو حلال و حرام کی معرفت بھی، والدین کا احترام بھی، وہ سب کچھ مولوی کو تیار کرے. لیکن پھر بھی مولوی کبھی جا کر کے آپ کو بولے، کہہ دے کہ جناب مدرسے میں آج آٹا نہیں ہے، مدرسے میں آج سبزی نہیں ہے، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں ہے. بخدا ایک آدمی نے کہا کہ اس میں آغش واقع، آغش تو آپ سمجھ گئے، اس میں اشارہ مشارہ نے لے، مشارہ نے لے، تم لوگ پشین میں خود تلاش کرو کہاں کہاں. جی ہاں، یہ واقعہ ہمیں بھی معلوم ہے.
اس قسم کا ایک واقعہ نہیں ہے. آپ کے پشین والے مسلم باغ اور چمن والے یہ پورے پاکستان کو خرید بھی سکتے، یہ پاکستان کو خرید بھی سکتے، ان کے پاس اتنا پیسہ بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کا مولوی پشین اور کوئٹہ سے، چمن سے، مسلم باغ سے اور یہ یوب سے غریب جا کر کے کراچی میں لوگ اس کے پیچھے جائے، اس کے پیچھے جائے، اس کے پیچھے نفع آپ کو پہنچ رہا ہے، اولاد آپ کی پڑھ رہی ہے، تربیت آپ کی اولاد کی ہو رہی ہے، مسلمان آپ کی اولاد کو بنایا جا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ملا غریب پڑھائے بھی، آپ کو نماز بھی پڑھائے، درس قرآن بھی آپ کو دے دے اور رسید بھی لے کر کے آپ کے پیچھے گھومے پھرے، رسید لے کر کے آپ کے پیچھے گھومے پھرے. کچھ تو خدا کا خوف کرو. ساتھی ہمارا غریب گیا اسی مسلم باغ میں، کہا کہ مدرسے بنا رہے، یہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کچھ دے دو. سیٹھ صاحب نے کہا کہ گاڑی کے ٹائر بھی نہیں ہے اور اس دفعہ مزدوروں کو تنخواہیں بھی نہیں دی ہے، بہت تنگ ہے. چاہے اس کو پلائی 4000 روپے اٹھا کر کے مولوی صاحب کو دے دیے. 4000 کے بعد اس کے بعد سیٹھ 7 گاڑیوں میں یہاں سے کراچی جا رہا تھا. وہ جو اس کے یہ جو صاف کا سمجھ گیا آپ، داڑھی منڈے یار اس کے، وہ 6-7 گاڑیوں سے یہاں سے وہ جا رہا ہے، کراچی جا رہا ہے. اور خزدار سے اس طرف یہ اللہ آپ کو بھلا کرے لاکھوریان اور جیوا، اس علاقے میں بلوچوں نے روک لیا. بلوچ کو پتا تھا کہ بہت بڑا دمبا آ رہا ہے، بہت بڑا بکرا آ رہا ہے. بلوچوں نے روک لیا، اٹھایا سیٹھ صاحب. آپ کے اسی پٹھان کو اٹھایا انہوں نے اور اٹھا کر کے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ جاؤ، خدا حافظ. آپ جائیں، 40 کروڑ جس وقت آپ پہنچائیں گے، 40 کروڑ جس وقت آپ پہنچائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو دے دیں گے، ورنہ نہیں. یہ جس کے پاس 4000 روپے مشکل سے اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کے، اپنے جگہ پر پتھر رکھ کر کے 4000 مولوی صاحب کو دیا. مولوی صاحب میرا شاگرد ہے، لیکن 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، اس مہینے میں 40 کروڑ کا مطالبہ ہو گیا. تب بھی پتہ نہیں 20-30 کروڑ اس سے لے کر کے اس کو چھوڑ دیا. کہا کہ خدا حافظ، جہاں پر آپ مسلم باغ میں رہ رہے، جہاں آپ رہ رہے، آپ کا گھر بھی ہمیں معلوم ہے، جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ابھی 4-5 یہ کہ اللہ 20-30 کروڑ تو ہمیں مل گئے، ہم اسی پر گزارا کر لیں گے اور جب ہمیں ضرورت پڑ گی تو آپ کے گھر بھی ہم آ جائیں گے. آپ یہ نہیں سمجھنا. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. جس طرح پٹھانوں نے بھی بدماش ہے، اس قسم کے بلوچوں نے بھی تو اے بڑو رندہ متر چارا گڑا، ابھی جاؤ، ہم آپ کو بعد میں دیکھ لیں گے. جس قوم کا یہ حال ہو کہ 30-40 کروڑ 3-4 دن میں انتظام ہو گیا. لیکن یہ کہ وہاں میں ابھی ختم بخاری کہیں کرا رہا تھا، یہاں علماء بیٹھے، آغا جان، دوسرے حضرات، مولانا عطا اللہ شیخ الحدیث ہے. یہ جو دم کرتے ہیں نا، دم مولوی لوگ دم کرتے ہیں. صحابہ کی جماعت کہیں گئی، کہیں تو 3 قسم کی روایتیں ہیں. ان کو وہ پتہ نہیں پٹھان تھے یا بلوچ تھے، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان نوازی بھی نہیں کی. اس کے بعد ان کے سردار کو بچھو نے کاٹا. بچھو تو آپ جانتے ہیں، بچھو نے اس کو کاٹا. اور پھر یہ کہ وہ آگے کہنے لگے کہ حل فیکم من راقٍ، تم لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابی نے کہا کہ جی دم کرنے والے ہیں، لیکن فلم تطعمونا فلم تقرونا ولم تطعمونا، نہ ہمارے مہمان نوازی کی، نہ آپ نے ہمیں کھلایا. اور دوسری روایت ہے لم تضیفونا، کوئی مہمان نوازی آپ نے نہیں کی، آپ میزبان نہیں بنے، ہم محمد کی جماعت ہے، آپ نے کچھ دیا نہیں، میں ایسا دم نہیں کروں گا. 20 بکریاں. دوسری ایک روایت ہے 30 بکریاں. تیسری ایک روایت ہے کہ 100 بکریاں. سب کو سبحان اللہ، 100 بکریاں دے دو. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر کے یہ کہ دم کر دیں. آپ سمجھے؟ مولی عطا اللہ اگر اجازت دے دے میں حقیقت بتا دوں، مسئلہ شرعی ہوگا، مسئلہ شرعی ہوگا، مسئلہ غلط نہیں ہوگا. 20 بکریاں، 30 بکری والی روایت الگ ہے. 100 بکریاں لے لی اور پھر صحابہ نے کہا یار کاٹ کر کے کھائیں، مزے کریں.
سمجھے؟ اس قوم کی سزا یہی ہے، ہونے بھی یہی چاہیے۔ یہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد سب میں مستقل ابواب ہیں حدیث کے۔ مشہور حضرت ابو سعید خدری ہے اور بھی صحابہ، انہوں نے لے لیا، بکریاں لے لی۔ صحابہ نے کہا یار ان کو ہم کھا سکتے، کاٹ سکتے، گوشت روسٹ بنا سکتے، کچھ نے کہا نہیں بنا سکتے، پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے۔ جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ہم نے بکریاں اس سے، فرمایا کہ آپ کو کیا پڑھا؟ فرمایا سورہ فاتح۔ آپ کو کس نے بتایا؟ بکا میرے دل میں آیا کہ جی سورہ فاتح پڑھ کر کے میں نے دم کیا، یہ بکریاں مل گئی۔ حضرت نے فرمایا دبا کر کے کھاؤ، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، میرا بھی حصہ اس میں رکھو۔ یہ اس پر سبحان اللہ آپ نہ کرو، مسئلہ آگے، اس پر آپ سبحان اللہ نہ کرو، آگے مسئلہ۔ اب آج میں آپ کے پشین میں آگے پتہ نہیں کتنے بوتلوں پر میں نے دم کیا۔ میں تو نیا آیا ہوں نا، میں تو نیا آیا ہوں، کتنے بوتلوں پر میں نے دم کیا۔ ادھر کراچی میں لائن لگتی ہے، لیکن اب مسئلہ شرعی آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ مولوی قرآن پڑھ کر کے سورہ فاتح یا قل واللہ احد یا کوئی سورت پڑھ کر کے، ایک یہ ہے کہ مولوی اللہ آپ کا بنا کرے، یہ ہے کہ صرف وہ کر دے پھونک مارے، اس سے دم کا اثر نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نسوار کھا کر کے بہت بڑا بلغم یہ کرے، یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ صرف پھونک مارنا، اس سے اثر نہیں ہوتا دم کا۔ دوسرا نسوار کھا کر کے خوب تھوک، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دم کرے اور پھر یہ ہے کہ تھوک کے کچھ ذرات، پورا تھوک نہیں، پورا بلغم نہیں، تھوک کے کچھ ذرات اس طرح، تھوک کے کچھ ذرات، یہ ضروری ہے، پھر دم کا اثر ہوگا۔ شرعی مسئلہ یہی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو سامنے والا جب آیا ہے اگر پیسہ دے گا تو پھر معمولی تھوک کے ذرات اس پر دم کرو، تھوک کے ذرات۔ اور اگر دیکھو کہ یہ پیسہ نہیں دے گا تو دبا کر کے ایک بڑا بلغم اس پہ ڈال دو تاکہ اس کو پتہ چلے۔ جی ہاں، یہی طریقہ ہے۔ اس لیے خدا واسطے اس ملا سے چھیڑو نہیں۔ اور سندھ میں ایک مولوی صاحب نے ایک بہت بڑے وڈیرے کے چہرے پر ایسے تھوکا وڈیرے کے چہرے پہ، سمجھے؟ اور وڈیرا کو پتہ تو نہیں چلا، اس وقت وڈیرا خاموش ہو گیا۔ بعد میں کہا کہ اس کتے کے بچے کو بولو تم نے فلان ٹائم پہ گالی دیا تھا، آج میں نے دم میں اس کا بدلہ لے لیا۔ فلانے ٹائم پہ آپ نے جو ہے نا، آپ نے فلانے ٹائم پہ یہ ہے کہ مجھے ستایا تھا تو میں بھی انتظار میں تھا کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے۔ بخدا یہ تو مذاق اپنی جگہ پر ہے، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب کچھ اپنے جگہ پر ہے، لیکن آ جاؤ، کالا ہے، گورا ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، مہاجر ہے، جب جھوم کر کے جس وقت وہ قرآن پڑھتے آسمان کو بھی مزہ آتا ہے کہ کس طریقہ پر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں ساتھیوں کو بتاتا ہوں، علماء بھی یہاں موجود ہے، حدیث موجود ہے، اللہم اجعل فی عینی نورا وفی لسان نورا وفی بصر نورا وعن یمین نورا وعن یمین شمالا وعن شمالی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا۔ اللہ اے اللہ، یہ قرآن نور ہے، میں محمد نور چاہ رہا ہوں، دنیا کے اندر روشنی کو میں چاہ رہا ہوں۔ اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میری زبان میں نور پیدا کر دے، میرے کان بھی نور سنے۔ اے اللہ میرے سینے کے اندر بھی نور ہو، اے اللہ میرے دائیں طرف بھی نور ہو، اے اللہ میرے بائیں طرف بھی نور ہو، خدایا میرے آگے بھی نور ہو، میرے پیچھے بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو، نیچے بھی نور ہو۔ یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، آپ مانے یا نہ مانے، آج اس کا مصداق کہیں بھی نہیں ہے سوائے مدرسے کے۔ مدرسے میں آ جاؤ، 4-5 لینے پٹھان بلوچ، 5-10 لینے حفظ والے جس وقت قرآن پڑھ رہے، استاد درمیان میں بیٹھا ہوا، دائیں طرف بھی نور، بائیں طرف بھی نور، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، کانوں کے سامنے بھی، کان بھی نور سن رہے، آنکھیں بھی نور کو، قرآن کو دیکھ رہے۔ یہ منظر کہیں بھی نہیں ہے، یہ مدرسے کے اندر ہے یہ منظر۔
میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں. آپ بریلوی سے پتہ کریں گے یہی بتائے گا, جماعت اسلامی سے پتہ کرو گے یہی بتائے گا, کسی شیعہ سے پتہ کرو گے یہی. ان کو تو قرآن یاد نہیں ہے, لیکن کسی سے بھی پتہ کرو گے یہی ترتیب ہوگی, یہ منظر. اور پھر میں جو طلبہ فارغ ہو گئے ان طلبہ سے میری گزارش ہوگی, جو علماء اور حافظ فارغ ہو گئے ان سے میری ہے کہ گزارش ہوگی کہ آپ اپنے مقام کو پہچان لیں, آپ اپنے مقام کو پہچان لیں کہ خدا نے آپ کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. میں مدرسہ والے لوگوں کو کہتا ہوں, یہاں محدثین بیٹھے, علماء بیٹھے ہوئے, میرے نبی نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فيها قالوا وما رياض الجنت یا رسول اللہ قال حلق الذکر. فرمایا کہ جس وقت جنت کے باغات سے گزر جاؤ, جنت کے باغات سے فارتعوا فيها, ریسٹ کرو, میں مزے لے لو, باغ کے اندر پھولوں کو دیکھو, سیب دیکھو, انار دیکھو, مختلف قسم کے مزے لے لو جنت کے باغات کے اندر. قالوا وما رياض الجنت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہے؟ فرمایا حلق الذکر, حلق الذکر, جہاں پر ذکر کے حلقے ہوتے ہیں. جی معاف کیجئے گا, یہاں بہت سے پیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں مانتا ہوں وہ بھی ذکر کرتے, میں مانتا ہوں کہ تبلیغی جماعت جو ہو وہ بھی, میں مانتا ہوں کہ آپ کی یہ مجلس ہے یہ بھی برکت والی, یہ ذکر والا, لیکن اس پہ وہ نور نہیں ہے کہ جو حافظ صاحبان آپس میں پڑھتے ہیں. نور ادھر جی, یہاں قطو بتو اکتو افسو کلہم اجمعون, سارے اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے. ایک مولوی گا رہا ہے, باقی عطا فتح محمد رحیم داد کریم داد عطا زلیخہ زلیخہ سارے اس طرح بیٹھے ہوئے. اس میں وہ ثواب نہیں ہے, اس میں وہ مقام نہیں ہے جو حافظ صاحبان جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہر طرف سے قرآن قرآن, ہر طرف سے قرآن ہی قرآن, جہاں سبق ہمارا ہوتا ہے. میں مانتا ہوں پیر صاحب کے خانقاہ میں بھی, لیکن دیکھا بعض پیروں کو آپ نے دیکھا نا کہ پیر کیا کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 پھر اس کو قسم سے کراچی میں یہ بھی مان لیا کہ آپ کا ذکر ہے, لیکن جو حفاظ کا طریقہ ہے, جو قرآن کا جو سینکڑوں طلبہ ہوتے ہیں, سینکڑوں طلبہ وہ جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ جھوم رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی نور, ادھر بھی نور, آگے بھی نور, پیچھے بھی نور. اور نور کا معنی آتا ہے روشنی کے, نور کا معنی آتا ہے روشنی. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, ہے نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, نور على نور. سورہ نور ہے, سورہ نور ہے, نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اتنا مزہ ہوتا ہے, وہ اللہ بھی نور, جو جبریل لا رہا ہے وہ بھی نور, جو قرآن آ رہا ہے وہ بھی نور, اور جس محمد کے سینے پہ اتار رہا ہے وہ بھی نور ہی نور ہے. اور پھر جن صحابہ جو قاتل بھی تھے, جو چور بھی تھے, جن سے جو ڈکیتیاں بھی ان سے ہوتی تھی, لیکن فرمایا تاریکیوں کے اندر پڑے ہوئے, تاریکیوں میں پڑے ہوئے, لیکن قرآن جب آ گیا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ نے تاریکی سے نکال کر کے نور کے اندر داخل کر دیا. یہ نور اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے سوائے مولا کے. میں کالج میں چونکہ خود اسٹوڈنٹ ہوں, میں کالج اور یونیورسٹی میں خود پڑھ چکا ہوں. کالج اور یونیورسٹی میرے ملک کی ضرورت ہے, اس کا میں انکار نہیں کرتا, اس کا میں انکار نہیں کرتا, لیکن وہاں یہ نور نہیں ہے. کالج میں ایمان کو فالج کی بیماری لگے گی, لیکن فالج کا دم قرآن میں. کالج میں ایمان کو فالج